ایک مرتبہ ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت پیر صاحب ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجدد دامت برکاتہ کے ایک خسر محترم بنے ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی چھوٹی بیٹی ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ ان کی نگاہ کے اندر ہے۔ یہ حضرت بار الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بڑے بزرگوں کے اندر تھے۔ اور ایک بات جب ان کی آ گئی ہے ایک بات ذکر کرتے چلتا ہوں کہ حضرت بار الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت تبلیغ کا کام اللہ نے ان پر سر صدر کرنے سے پہلے وہ ہندوستان کے اندر سیاست کے اندر لگے، مکاتب کا کام کیا، مدارس کا کام کیا، رفائی کام کیے، جو کام یہاں تھے سب کاموں کے اندر اپنا حصہ لگایا، لیکن ان کو کوئی بات سر صدر نہیں ہوئی۔ وہ یہاں سے ہجرت کر کر مدینہ طیبہ گئے۔ مدینہ طیبہ جانے کے بعد نبی علیہ السلام کے روزے پر وہ سلام پڑھتے اور جو ہے وہاں استخارے کرتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر دعاؤں کا اہتمام کرتے۔ ایک دن ہوا ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر جو ہے اشارے بولے کہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الیاس تم یہاں سے ہندوستان جاؤ، اب تم سے کام کیجیے۔ اب وہاں مدینہ منورہ میں اس زمانے میں جو بڑے بڑے مشائخ اور علماء تھے ان سب سے انہوں نے حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو بیان کیا تو سب نے کہا کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ یہاں سے جائیں، کام لینا ان کا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خود کام دیں گے، تمہیں کام کیا لینا ہے، وہ کھلے کام کا ہے۔ اسی سفر کر کر ہندوستان واپس آ گئے اور آنے کے بعد مسلسل جہاں استخارے کرتے رہتے تھے اور اپنے فکر کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک دن سوچا کہ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، صدر نہیں ہو رہا، ایسا کرتے ہیں کہ اپنے اساتذہ کے یہاں جاتے ہیں، کیونکہ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیم ہوئی ہے وہ دارالعلوم دیوبند کے اندر ہوئی ہے۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ قاسمی ہے، تو حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے جا کر اپنے اساتذہ کو اپنے سفر سے واپسی اور وہاں کے خواب اور اشارے تمام تفصیلات سنائے۔ اب جب انہوں نے سنایا تو اساتذہ نے کہا کہ ہم آپ کو کیا رائے تھے، اس وقت میں تو دارالعلوم کے اندر 2-3 دن ہوا ہے، ایک بہت بڑی روحانی شخصیت اور بہت بڑے اللہ والے آئے ہوئے ہیں، حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جا کر ان سے مل لیں اور اس کام کو بیان کریں، شاید آپ کو وہاں سے کوئی صحیح رہنمائی ہو جائے۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے اس حجرے کے اندر داخل ہوئے، داخل ہوتے ہی خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے کشف کے بزرگ ہیں، ان کے بہت سارے واقعات ہیں، کبھی موقع ملے ضرور سنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی سے بہت عاشقانہ تعلق تھا، اپنی زندگی میں 27 حج کیے ہیں اور بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ان کے خواب میں آ کر کہا حضرت عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے، آپ کیوں ہمارے پاس نہیں آتے مدینہ منورہ؟ تو انہوں نے خواب میں کہا اللہ کے نبی آنے کو تو جی بہت چاہتا ہے، کیا کروں ایسے میرے یہاں مسائل نہیں کہ میں پہنچ سکوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ فکر نہ کریں ہم بلاتے ہیں۔ وہ خواب کے بعد سے لے کر ان کی زندگی 27 سال وہ حیات رہے، اللہ نے 27 سال مسلسل ان کو جو ہے مکہ مدینہ بلاتے رہے اور حج بھی کروائے۔ بہرحال ایک اللہ اور ان کا معاملہ تھا۔ جیسے وہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حجرے میں داخل ہوئے، ان کے مہمان خانے میں وہاں پر دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوتے ہی کہا اے الیاس میں تیرا انتظار کر رہا تھا کشف سے، جبکہ ان کے پہلے ملاقات جانتے بھی نہیں تھے، لیکن نام بھی بتا دیے اور کشف سے بتا دیا، آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ میں تو 2 دن پہلے یہاں سے جانا چاہ رہا تھا، مجھے تو یہ اشارہ کرنا تھا کہ آپ یہاں آئیں گے، اسی لیے میں ٹھہر گیا ہے۔ اب پھر انہوں نے حضرت کو پھر آپ پورا سنایا تفصیل، تو کیا کرو حضرت سمجھ نہیں آ رہا، تو حضرت نے کہا دیکھو مکہ میں ایک گٹری بنی تھی، اس کو اٹھاؤ سر پہ رکھو اور چلو، خود بھی چلو، لوگوں کو نکالو، اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو جوڑو، اللہ پھر تم سے کام لے لے گے، یہی کام تم کو کرنا ہے۔ پھر نظام الدین آئے، اس کے بعد پھر اپنا کام شروع کیا، پھر بیواقیوں کے ذریعے سے آپ تمام تفصیلات کو جانتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ حضرت خود عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ خود ٹانگے پہ بیٹھ کر جو ہے نظام الدین تشریف لائے۔ جب نظام الدین تشریف لے آئے تو کیا ہوا کہ اس وقت میں حضرت کو پتا چلا کہ حضرت آئے ہیں چوکھٹ کے اوپر، وہ دوڑتے ہوئے حضرت آپ کے پاس میں خود چل کر آتا تو آپ کیوں زحمت فرمائے ہیں؟ فرمایا نہیں،
تم کو یہاں سے کام کرنا ہے، لہٰذا میں یہاں پر اس بحث کو پھیلانے کے لیے آیا ہوں اور میں تمہارا ساتھ بھی دیتا ہوں۔ اور عبد المالک بن رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے بڑے وقت کے بزرگ ہو کر انہوں نے بھی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ کیا، لیکن انہوں نے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بیٹا میری ایک شرط یہ ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا وقت فوقت جتنا مجھے حکمت ہوتی ہے، کہ میں اللہ کے راستے میں تم جو لوگوں کو نکالتے رہو گے نکالو، لیکن میں کسی کی دعوت کو قبول نہیں کروں گا۔ میں اپنے پاس جتو جو ہے کھاؤں گا اور پانی پی کر وقت کو لگاؤں گا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلے عالیہ نقش بندیہ مجددیہ کا فیض عطا فرما کر پھر اللہ نے دعوت کا کام کھولا اور پوری دنیا کے اندر اس روحانی طاقت کے ذریعے سے اللہ نے دنیا کے اندر فیض عام کیا۔ ایک اور عجیب بات آپ کو سناتا ہوں، جب ایک بات نکل ہی گئی ہے، نظام الدین مرکز کے پیچھے ایک قبرستان ہے پنج پیرا قبرستان کے نام سے، جس میں نظام الدین کے بڑے بڑے اکابرین مدفون ہیں وہاں پر، جنہوں نے عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ شخصیات کی وہاں مدفون ہیں۔ اس قبرستان کے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے 250 سال پہلے کے بزرگ حضرت نور محمد بادایونی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سلسلے کے اندر ہم پیر صاحب کے بعد جو ہے ہم غلام حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے اوپر فضل آغا قریشی رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے اوپر جو ہے سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ، اس کے اوپر ہوتے ہوتے جو ہے حضرت نور محمد بادایونی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، اور اس کے اوپر نام آتا ہے حضرت خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ بیٹے تھے امام ربانی مجدد الفسانی فاروق ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو پنجاب کے اندر مدفون ہیں۔ مجدد الفسانی یعنی 1000 سال کے اندر ایک عالم ایسا وجود میں آتا ہے جو پورے دین کا تجدید کر دیتا ہے، وہ عالم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی مجدد پیدا ہوا ہے تو وہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔